کہ جب وحی فرمائی رب ذوالجلال نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے ایمان والوں کو جا کر ثابت قدم رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن رشید کے اندر فرمایا کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے جا کر ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے، ان کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر، غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن یہ مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی۔ کہ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ جنگ آخر ہوئی کیوں؟ جنگ اس لیے یہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت لے گئے تھے۔ آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی، جو جتنے ایمان والے تھے وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو کافر جو مکہ کے تھے، بڑے بڑے سردار اور جو ان کے حامی تھے کافروں کے، تو کافروں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے یہ ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، اسلام آگے پھیلنے نہیں چاہیے۔ اس واسطے یہ انہیں بڑی تکلیف تھی کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں تو یہ کسی طرح رکنی چاہیے۔ تو انہوں نے مکہ شریف میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ دی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، انہیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے وہاں پر جو ہے مشکلات سامنے آئیں، سرکار نے تکلیفیں جھیلی، لیکن اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے۔ تو لہٰذا انہوں نے اب سوچا کہ سرکار تو مدینہ شریف ہے، تو وہاں پہ انہوں نے تبلیغ جب جاری رکھنی ہے تو بہت آگے تک معاملہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اسلام کی پاور ختم کرنے کے لیے سارے وہ جتنے ان کے امیر زادے تھے، جتنے سردار تھے، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام کو اب ہم نے بالکل جو ہے نیست و نابود کرنا ہے۔ ان کے بقول کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل اسلام ختم کرنا ہے۔ تو وہ یہ نیت لے کر کہ ہم نے اسلام ختم کرنا اور مدینہ شریف میں جتنے مسلمان ہیں سب کو ہم نے قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، وہ اس نیت سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سبب ہے کیا جنگ بدر کا کہ پیچھے مسلمان چونکہ بڑے وہاں سے جب یعنی مدینہ شریف میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، کافروں نے مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چین کے نیند نہیں رہنے دیا، سونے دیا، اور وہاں پہ بھی تنگ کرنے کے لیے، بالکل ہی ختم کرنے کے لیے انہوں نے سفر شروع کیا۔ تو یہ بتانا چلوں کہ جو اسلام کی یہ عظیم فتح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کی، جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن جو ہے یہ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، صرف 313۔ سامان کیا ہے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ اور 6 زرہیں، یعنی جو جنگی لباس ہے نا، جس کو آپ نے اگر اپنی زبان میں کہنا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بلٹ پروف جیکٹ، تو یہ مسلمانوں کے پاس صرف 6 تھی بس، اور 8 تلواریں تھیں، وہ بھی پرانی۔ اور اس جنگ میں مسلمان جو ہے وہ 14 شہید ہوئے تھے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ اب مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد کیا ہے؟ کافروں کی 1000 تعداد، مسلمان ہیں ادھر 313 اور کافر ادھر مقابلے میں ہیں پورے 1000 یا تقریباً 1000۔ تو ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، کافروں کے پاس 700 اونٹ تھے۔ اور کثیر الآلات، عرب یعنی جنگ کے جو آلات ہوتے ہیں، تلواریں، زرہیں اور یہ سب کچھ جو سامان ہے ان کے پاس کثیر تھا، وہاں مقدار میں تھا۔ تو اس جنگ کے اندر جو کفار واسل جہنم ہوئے، مسلمانوں نے جو ان کو مار ڈالا، قتل کیا، تو وہ 70 کفار تھے جو واسل جہنم ہوئے اور 70 کفار گرفتار ہوئے۔ تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ہوا ہے خلاصے کے طور پہ۔ اب بتانے لگا ہوں کہ جب انہوں نے سفر شروع کیا کافروں نے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ کافر جو ہے وہ مدینہ شریف آ رہے ہیں حملہ کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی جو ان کے سفر سے پہلے مسلمانوں سے عہد لیا ہوا تھا، وعدہ لیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ جب کوئی مدینہ شریف پہ حملہ کرے گا تو تب تم نے دوبارہ اس پہ آگے سے حملہ کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے عہد کیا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ یہ بیعت کی ہوئی تھی۔
تو اب کیا ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو سرکار نے فرمایا کہ کسی کو بھیجا. اب وہ جنگ بدر کے موقع پر پہنچ چکے تھے اور وہیں انہوں نے جو ہے جنگ کرنی تھی، انہوں نے اپنا پورا پلان بنایا ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ پتہ کرو کیا ہے. تو انہوں نے آ کر واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے سردار، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ سارے جنگ میں ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، جنگی لباس ہے، جنگ کا پورا سامان وہ کر کے آئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع بات بولے گی مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں کہ سارے وہ جو سردار ہیں وہ تمہاری طرف آ گئے ہیں. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا رب جانے اور آپ جانے، ہم تو بس نہیں کریں گے. جب انہوں نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم میں بڑی ہی غیرت ہے، لہٰذا ہم بھی شک کرنے والے. ایک صحابی بولے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چلانے لگا دیں، ہم اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی بہا دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اسلام کی عظمت اور عزت کی خاطر ہم ہر جو ہے خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے طرف جو ہے تشریف فرما ہوئے. اب کیا ہوا کہ کافروں نے پہلے چونکہ جگہ جو ہے وہ اپنی معین کر لی تھی، انہوں نے جو مضبوط جگہ تھی نا، پکی جگہ، وہ کافروں نے پہلے اس پہ قبضہ کر لیا. اور مسلمان جو ہے یہ اب پہنچے ہیں تو وہ ریتلی جگہ ہے، ریت ہے، ریت کے ٹیلے ہیں. تو لہٰذا کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرما رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال جس دن جنگ ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے رات کو یعنی بارش ہوئی. مسلمان سارا دن تھکے ہوئے تھے سفر کر کر کے، لہٰذا انہیں نیند بھی آ گئی. اور ریت پہ جب آپ کو پتہ ہے بارش ہوتی ہے تو وہ پکی ہو جاتی ہے، ریت پکی ہوگی، وہ جگہ پکی ہوگی، اور مسلمان جو ہے ان کے صحیح قدم وہاں جم گئے. اب ادھر کافر جنہوں نے قبضہ کیا تھا تو ان کی جگہ پکی جگہ تھی، تو وہاں جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گیا، وہاں وہ صحیح کھڑے بھی نہیں ہونے پڑے تھے، گر رہے تھے. تو لہٰذا اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ساری رات کی سرکار نے دعائیں مانگی اللہ کے آگے کہ یا اللہ یہ مٹھی پر مسلمان ہیں، اگر یہ بھی آج ختم ہو گئے تو اسلام کیسے پھیلے گا. تو رب ذوالجلال نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ اے میرے محبوب، ان اپنے غلاموں کو بھی خوشخبری دے دیجیے اور خود بھی خوش ہو جائیے کہ فتح تمہارے ساتھ ہے. اگرچہ تمہارے پاس تھوڑے سے مسلمان ہیں، صرف 313 ہیں اور ان کے پاس 1000 ہیں، مگر فتح آپ کو ہی ہوگی. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل تسکین ہوگی اور مسلمانوں کو بھی. اب کیا ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے، تو ان کے جو ہے 70 اور ان میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے 70 وہ ان کے قتل ہوئے، مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. اس میں ایک بڑا واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل جو ان کافروں کا سردار تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، تو اس جنگ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، یعنی نوخیز عمر تھے، یعنی نہ اتنے زیادہ بچے تھے نہ کوئی جوان تھے، یعنی درمیانی، یہ جو جوانی سے پہلے کی تھوڑی سی عمر ہوتی ہے اس عمر کے تھے. تو وہ جو ہے پوچھتے ہیں کہ کسی صحابی سے، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچے ہیں اور وہ آگے جنگیں بھی لڑتا رہتا ہے اور وہ اتنا طاقتور کافر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ گستاخ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، تو لہٰذا آپ اس کی گردن اڑانا چاہتے ہیں. انہوں نے 1-2 بار منع کیا، نہیں ہم نہیں رکیں گے. انہوں نے کہا کہ اتنے میں وہ ابو جہل بھی باہر سے گزرا تو انہوں نے اشارہ کیا، وہ باہر اس سے کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا اور بالآخر ابو جہل جو ہے وہ زخمی ہو کر گرا. تو باہر ان 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ابو جہل کی موت ہوئی، وہ مر گیا. اس طرح یہ جو ہے جنگ بدر یہ مسلمانوں کی جو ہے پہلی فتح تھی کہ رب ذوالجلال نے ان کی جو ہے رب ذوالجلال نے ان کی مدد فرمائی. تو یہاں ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال جب فرما رہا ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم جا کر اے فرشتوں تم جا کر ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو رب تو وہ ہے کہ جو کن کہتا، وہ کافر جو لیٹے ہوئے تھے وہیں مر جاتے،
وہ کافر جو ہے وہ اٹھ ہی نہ سکتے، یا جب انہوں نے تلوار اٹھائی ہوتی تو رب تو اس چیز پر قادر ہے کہ ان کی آگے ہمت نہ ہوتی تلوار چلانے کی، تو لہٰذا رب نے درمیان میں وسیلہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ وسیلہ بنایا ہے۔ حالانکہ رب کی قدرت میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں جا سکتا، تو لہٰذا رب نے یہ بتایا ہے کہ میں چاہوں تو ایمان والوں کی یہ جو بارش ہوئی تھی تو وہ تو رب نے عطا فرمائی تھی، تو لہٰذا رب نے بارش بھیج کر بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور فرشتوں کو بھیج کر بھی رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو پتہ چلا رب جب چاہتا ہے خود مدد کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے مدد کرواتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح جو رب کے بندے مدد کرتے ہیں وہ